کہ اور بھی سوالات کرنے لگا. اس نے اپنی رہائش مانگی تو اس کو یہی واش روم رہائش کے لیے ملا، تو یہی اس کے لیے بیت الخلاء، غسل خانے، اور یہی اس کی رہائش ہے. تو وہاں تو شیطان کا بسیرا ہے، وہاں بیٹھنے والا بندہ اللہ کی پناہ میں کیسے آئے گا؟ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی دعا کو پڑھے گا، اللہ رب العزت اس کو شیطان کے سارے مکر و فریب سے وہاں نمیز میں بھی محفوظ فرما دے گا. صرف بندہ آج اللہ کا نام یاد کرے جو حضور نے ہمیں ارشاد فرمایا. تو بندے کا مقصد زندگی اللہ کی بندگی ہے، لیکن یہ ہٹتا کیسے ہے؟ ہٹتا تو کئی وجوہات قرآن کریم نے بتائی ہے نا. کوئی مال کی وجہ سے ہٹ گیا، کوئی اولاد کی وجہ سے ہٹ گیا، کوئی نفس کی وجہ سے ہٹ گیا، کوئی شیطان کی وجہ سے ہٹ گیا، کوئی بری محفلوں کی وجہ سے ہٹ گیا. شیطانی کام ہی ہے سارے، جہاں جہاں بندے کا ایسا کام چلتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے آگاہ کی ہے، مسلمانوں خبردار ہو جاؤ، تم نقصان میں جا رہے ہو، نقصان سے اپنے آپ کو بچاؤ. کیسے بچو گے؟ آج اپنے آپ کو غفلت سے بچاؤ، اس راستے پہ آؤ جس راستے پہ اللہ نے چلانے کے لیے 1,24,000 نبیوں کو دنیا میں مبعوث فرمایا ہے، وہ یاد کروایا جا رہا ہے. تو شیطان وہاں بھی اللہ کا نام بلاتا ہے، لیکن حضور نے فرمایا بیت الخلاء میں جاؤ تب بھی اللہ کا نام لو، وضو کرتے ہو پھر بھی اللہ کا نام لو. وضو میں بھی بندے کو وسوسے دلوائے گا، فلاں ایسا رہ گیا، یہ نہ ہوا، وہ نہ ہوا، اللہ کا نام نہ ہوگا، باتیں ہو جائیں گی، بہت کچھ ہوگا، نقصان ہوگا. تو وضو کے اندر بھی بندہ اللہ کا نام لے لے گا تو اللہ کے پاک نبی نے فرمایا اللہ تمہیں وہاں بھی بچائے گا. اسی طرح لباس پہننا ہے، لباس پہنتے ہوئے اللہ کا نام لو گے، اللہ رب العزت تمہیں اس کے بھی نقصان سے بچائے گا. ورنہ لوگوں کے دماغ میں آئے گا یہ لباس پہنا ہے، اس کا یہ مقصد ہے، اس کا فلاں ہے، اس کا یہ ہے، اس کا وہ ہے. بندے کی نیت خراب ہوگی، لباس کے اندر بھی بندہ برباد ہوگا. تو غرض ہے کہ شیطان بھلانا چاہتا ہے، لیکن بندہ ایسا اپنا ایمان مضبوط بنائے شیطان بھلا نہ سکے، اللہ کا نام لیتا رہے گا، اللہ رب العزت اس کو ہر نقصان سے ہر جگہ پہ حفاظت فرماتا رہے گا. اللہ کا نام لینا ہے. تو وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ، یہ چاہتا ہے کہ بندہ اللہ کا نام چھوڑ دے. اللہ کا نام، اللہ تعالیٰ کو یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پڑھا دیا کہ اللہ تعالیٰ کو ان ناموں سے بڑا پیار ہے. بندے کی زبان پہ آئے اللہ تعالیٰ اس کو رحمت عطا فرماتے ہیں. کون کون سے نام ہیں؟ پہلا تو اللہ کے محبوب نبی نے فرمایا بندہ پڑھے اللہ کا قرآن، یہ آواز اللہ کو بڑی پیاری لگتی ہے، اللہ اپنے بندے پہ فوراً رحمت نازل فرما دیتا ہے. فوراً بندہ یہ کہے قرآن پڑھا کرے، صبح شام پڑھا کرے، اللہ کا پاک کلام قرآن مجید کی تلاوت کیا کرے، اللہ کے پاک نبی کو پاک نبی کی تعلیم کے مطابق اس قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرے. محمد رحمت اللہ علیہ کی جو بات پہلے بھی سنائی کہ خواب میں رب کا دیدار 99 مرتبہ ہوا، انہوں نے بھی اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ یا اللہ آپ کا قرب ملنا چاہیے، میں آپ کو راضی کر لوں، میں آپ کو منا لوں، آپ ناراضگی سے ہمیں بچا لیں تو کیسے ہوگا؟ تو اللہ کے محبوب یہ بندے نیک ہے، امام ہے، امام احمد ابن حنبل ہے، بڑے فقیہ گزرے ہیں، فقہ کے بڑے امام ہیں اور بڑے نیک سیرت ہیں. تو احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ نے پوچھا تو رب نے فرمایا میرا قرب چاہتے ہو تو میرا قرآن پڑھا کرو، میرا قرب نصیب ہوگا. تو اللہ سے پھر اگلا سوال بھی کیا، کہنے لگے یا اللہ ایک بندہ سمجھ کر پڑھ رہا ہے اور دوسرا بغیر سمجھے ہی پڑھ رہا ہے، اس کو بیچارے کو پتہ ہی نہیں لیکن تلاوت تو کر رہا ہے. ذالک الکتاب لا ریب فیہ یا ایھا المدثر یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ وانقص منہ قلیلا یاسین والقرآن الحکیم. یہ بندہ سمجھ نہیں رہا کہ کیا اس کا مطلب ہے، وہ تو سمجھانے سے سمجھے گا لیکن اس وقت تو سارے الفاظوں کا پتہ ہی نہیں.
اور اس کو کیا ملے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کوئی سمجھ کر پڑھے گا اس کو بھی میرا قرب ملے گا، بغیر سمجھے پڑھے گا یہ کلمات قرآن ہے، اللہ اس سے بھی اپنا قرب نصیب فرما دے۔ تو بندہ ان رکاوٹوں کو آج سمجھے جو اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے، بندے تیری کامیابی میں یہ رکاوٹ کھڑی ہے، تمہیں عظمت پہ جانے سے یہ کھینچنے والا کھڑا ہے، یہ نقصان کھڑا ہے، اس سے بچ، اس سے بچ، اس سے بچ۔ یہ قرآن ہمیں آج کہہ رہا ہے، یہ قرآن کہہ رہا ہے، یہ تمہیں لڑانے پہ کھڑا ہے، یہ تمہیں نشے پہ لگانے پہ کھڑا ہے، یہ تمہیں بغض و عداوت پہ لگانے پہ کھڑا ہے، یہ جوئے بازی پہ لگانے کے لیے تیار کرتا ہے۔ کون ہے؟ کون ہے؟ اللہ کا قرآن آج ہمیں سمجھا رہا ہے، ہم آج سمجھیں اور اپنی منزل کی طرف رواں رہنے کے لیے صرف سفر ہی پورا نہیں کرنا، اپنی منزل پہ پہنچنے والا بندہ، ہر بندہ پہنچ جائے گا۔ اللہ رب العزت کے ہاں پہنچنے والا وہی کامیاب ہوگا جو رب کی رضا والی زندگی گزار کے آیا ہوگا۔ آج اس کو ہم یاد کریں۔ فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال۔ یہ اللہ کے گھر بنا دیے گئے، پاک پیغمبر نے بنایا اور اپنی امت سے فرمایا ہر علاقے میں بنایا کرو، حدیث پاک کا مفہوم، ہر محلے میں مسجد بناؤ، ہر علاقے اور بستی میں مسجدیں بناؤ۔ اور حضور علیہ السلام نے فرمایا مسجدیں بنا کر ان کو صاف بھی رکھا کرو، پاک بھی رکھا کرو، دنیاوی گفتگو سے بھی ان کو بچایا کرو، اور دنیا کی باتوں سے بچا کر ان کو بہترین اللہ کی عبادت کے لیے مختص کر دیا جائے۔ تو اللہ کا قرآن بھی بندے کو یاد دلا جا رہا ہے نا، فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال۔ اللہ کا نام بلند کرنا ہے۔ اللہ کے محبوب نبی نے فرمایا یہ آوازیں اللہ کو بڑی پیاری لگتی ہے۔ کوئی صبح کا ٹائم ہو، شام کا ٹائم آیا، دن کا یا رات کا ٹائم آیا، ایک اللہ کا بندہ قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، دوسرا اللہ کا نام بلند کرتے ہوئے میدان میں جا رہا ہے، اللہ اکبر کہے گا، وہ بھی اللہ کو پیارا لگے گا، یہ اللہ کا قرآن پڑھے گا، یہ بھی پیارا لگے گا۔ ایک بندہ تلبیہ پڑھتے ہوئے لبیک اللہم لبیک کہتے بیت اللہ میں جا رہا ہے، وہ بھی اللہ کو پیارا لگے گا، لیکن یہ اللہ کا گھر ہے، اس میں کھڑے ہو کر ایک بندہ کہہ رہا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ کے محبوب نے فرمایا یہ اذان کے کلمات بھی اللہ کو بڑے پیارے لگتے ہیں، اتنے پیارے لگتے ہیں، اذان آ رہا تھا، یہ اذان کی آواز بلند ہوئی، اللہ نے عذاب ہٹا کر ساری بستی کو امن عطا فرما دیا۔ اللہ کو بڑے پیارے لگتے ہیں نام۔ آج کوئی بندہ اللہ کا نام لینا، اللہ کا محبوب بنے گا، تو قرآن کہتا ہے شیطان بلانا چاہتا ہے، شیطان ہٹانا چاہتا ہے،
مال و دولت میں بندہ پڑھ کر غفلت میں آئے گا تب بھی بھول جائے گا، اولاد کی محبت بے دریغ چلے گی، پتہ نہیں کتنی غفلت میں جا پڑے گا۔ اللہ فرماتے کوئی چیز بھی رکاوٹ نہ بن سکے، میرا بندہ ایسا قرب حاصل کرنے کے لیے میرے پاس آئے گا، میرا پیارا بن جائے گا۔ مقصود سمجھو، مقصد زندگی کو بھلانا نہیں، یاد بھی رکھنا ہے، اٹھنا بھی ہے، اٹھ کر اللہ کو منانا بھی ہے۔ شیطان رب کی یاد سے بھی ہٹاتا ہے، اور قرآن کہتا ہے وَعَنِ الصَّلَاةِ، یہ نماز سے بھی ہٹانے میں پورا زور لگاتا ہے۔ کبھی کہے گا نیند کا ٹائم ہے، کبھی کہے گا یہ تیرے آرام کا ٹائم ہے، تو بڑا تھکا ہوا آیا، کبھی کہے گا کام کا ٹائم ہے۔ اللہ فرماتے میرا سلام آ رہا ہے میرے نبی کی جماعت پر، رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ وإقام الصلاة وإیتاء الزکاة یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار۔ ان کو کوئی نہیں روک سکتا، مال بھی نہیں، خاندان بھی نہیں، یہ میرے نبی کے پڑھائے ہوئے، ان کے سامنے کوئی بھی رکاوٹ نہیں۔ یہ ذکر بھی کرتے، نماز بھی پڑھتے، زکوٰۃ بھی ادا کرتے۔ دنیا کے لالچ میں بندہ آئے اور زکوٰۃ نہ دے اور اپنے آپ کو مصیبت اور چٹی میں سمجھے کہ یہ کیا مصیبت آئی، یہ کیا تک نہیں، رب کا حکم آیا۔ ایسی مال کی محبت میں بندہ نہ پڑے کہ ڈھیروں مال پڑا ہے کسی کو دینے کی توفیق نہ ہو، وہ انسان کے لیے وبال جان بنے گا، باعث عذاب بنے گا۔ اب مال زکوٰۃ دینا بھی اس کو مصیبت نظر آئے۔ کتنا خوبصورت عمل ہے جو میرے رسول کے صحابہ کیا کرتے تھے، رب نے قرآن میں ان کی تعریف کر کے ہمیشہ کے لیے امت کو سبق دے دیا ہے۔ تو یہ رکاوٹیں دور کرنی ہیں، عبادت میں رکاوٹ ہے، ہم نماز بھی نہیں پڑھ سکتے، ذکر بھی نہیں کر سکتے، زکوٰۃ بھی وہ سارے عمل دین کے اندر ہی رکاوٹ ہے نا۔ ساری چیزیں پہلے اہمیت پا گئی اور انسان فرما برداری چھوڑ بیٹھتا ہے۔ اب وقت ہوتا تو اور تفصیل سے اسی بات کو لے چلتے ہیں کہ ہم نے اس کو رکاوٹ سمجھا ہے تو ہمیں اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ ہمارے ساتھ تو کچھ بھی نہیں جائے گا، اولاد بھی پیچھے کھڑی ہے، سب کچھ کھڑا ہے۔ شیطان کیا ہے؟ شیطان وہاں بھی انسان کو رسوا کرنے کے لیے سامنے کھڑا ہوگا۔ میں نے اس کا کیا کیا ہے؟ اللہ کہے گا تو نے نماز سے ہٹایا، ذکر سے ہٹایا، جوئے پہ لگایا، شراب پہ لگایا، لڑائیوں پہ لگایا، یہ کیا وہ کیا، بے حیائی پہ لگایا۔ شیطان کہے گا یا اللہ میں نے کون سا زور لگایا تھا، میں نے کہا یہ مان کر میرے پیچھے چل پڑا، یا اللہ جہاں میں جاؤں گا یہ بھی جائے، میں بھی عذاب میں، یہ بھی عذاب میں، وہ بھی عذاب میں، وہ بھی آگ میں، یا اللہ ایسے کرنے۔ لیکن اللہ کا قرآن آج ایک انسان کو سمجھا رہا ہے خبردار ہو جاؤ، شیطان کی ماننے والا برباد ہو جائے گا، قرآن پہ چلنے والا کامیاب ہو جائے گا۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرما دے گا۔